دو عذاب۔ صاحب مقلوبی بیان کرتے ہیں کہ حشام بن عبد الملک دشم منبر پر چڑھا اور کہا، اے شامیوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خلافت کی برکت سے تمہیں طاعون سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ ہم پر زیادہ مہربان ہے، وہ ہم پر تجھ کو اور طاعون کو جمع نہ کرے گا۔ تجھے معلوم نہیں ہے، ایک شخص تھا اور اس کی اولاد اور مال سب کچھ تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا اور قریب مرگ ہوا تو اس نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ اے میرے لڑکوں، میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے کہا، تم بہت اچھے باپ تھے۔ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلاؤ، پھر اوکھلی میں کوٹ کر آٹا بنا لو اور پھر اسے تیز ہوا میں اڑا دینا، بے شک اس کی دھجیاں اڑا دینا، اللہ تعالیٰ میری جگہ نہ پہنچے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اسے جمع کیا اور اس سے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تیرے خوف سے ایسا کیا، اس لیے کہ تو اپنے بندوں پر دنیا اور آخرت میں دو عذاب نہیں جمع کرتا۔ ایک غیر مسلم سے گفتگو۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام سے بزرگان دین کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی دعوت میں ایک ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص حضرت رائے پوری کا تعارف کرایا گیا جو کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں عیسائیت کی تبلیغ کا بڑا زور تھا اور عیسائی منشریوں کے اثرات سکولوں میں تعلیم پانے کی وجہ سے بہت سے خاندان مسلمان عیسائیت قبول کر گئے تھے۔ عیسائی نے آپ سے بھی مذہبی گفتگو شروع کر دی، آپ کو عیسائیت کی دعوت دینے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں، تم نے ہم سے 420 کی، ہمارے باپ دادا غیر مسلم تھے، تمہارے بزرگوں کو تبلیغ دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب ہم جب مسلمان ہو گئے ہیں تو تم انہیں چھوڑ کر اگلے مذہب میں چلے گئے ہو، یعنی اب ہم پھر تمہارے پیچھے چلتے ہیں تو کل کو تم ہمیں چھوڑ کر پھر آگے چلے جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خفیف ہوا اور کہا، ہم آپ کے منہ سے حقے کی بو آتی ہے۔ ایک شخص جنگل میں تنہا چلا جا رہا تھا، اتفاقاً اس کی سواری جانور کا پیر ٹوٹ گیا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد 3 بزرگ تشریف لائے، ان میں سے ایک دور کھڑے رہے اور 2 صاحبان تشریف لائے اور جانور کا پیر درست کر دیا۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ آپ حضرات کون ہیں؟ ان دونوں صاحبان نے فرمایا، ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ جو دور کھڑے ہیں وہ ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو قدم بوسہ سے کیوں محروم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے منہ سے حقے کی بو آتی ہے۔ معاملات اور حقوق العباد۔ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب ایک بار وطن سے ملازمت کے لیے بذریعہ ریل کہیں جا رہے تھے۔ اسٹیشن پر اس وقت پہنچے جب ریل آ چکی تھی۔ آپ کے پاس سامان مقررہ وزن سے زیادہ تھا، وزن کرا کر محصول دینے کے موقع نہ تھا۔ گھبراہٹ میں ٹکٹ لے کر ریل پر بیٹھ گئے۔ خلافت شریعت زیادہ سامان بے محصول لے جانے پر دل بے چین تھا۔ خدا سے دعا کی کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی سبیل نکال دیں۔ اچانک ذہن میں آیا کہ ریل جہاں اترے گی وہاں سامان کا وزن کروا کر محصول ادا کر دینا۔ آپ نے یہی کیا، مگر رات کا وقت تھا، کلیکٹر نے سامان تولنے سے منع کر دیا۔ آپ نے وہ سامان خود ہی تولا اور اس کے حصے کی ٹکٹ خرید کر پھاڑ کر پھینک دی۔ اس طرح حقوق العباد اور صفاءات معاملات کا بہترین نمونہ اپنے عمل سے دکھایا۔ مبارک ہو۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار حج سے واپس ہوئے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مکہ مکرمہ سے ایک رومال بطور ہدیہ لائے اور حضرت حکیم علامت کو بھیج دیا۔ ساتھ ہی خط لکھا، اس میں ہدیہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد دعا کی درخواست کی ہے۔ درخواست کے ساتھ ہی حضرت کے مزاج کا خیال آیا کہ ہدیہ بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ دعا کی درخواست ہے، کہیں ناگوار نہ گزرے کہ یہ ہدیہ عوض کے بدلے میں دعا کی طلبگار ہوں۔ حضرت مولانا کاندھوی نے دعا کی درخواست ہے پر حاشیہ دیا کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، اس کا ماقابل کوئی نہیں۔ حضرت حکیم علامت مولانا اشرف علی تھانوی نے مولانا کاندھوی کے اختیار اور مزاج شناسی اتنا میسر ہوئے کہ اسی خط پر اس فقرے کے نیچے لائن کھینچی اور لکھا، علم تم کو مبارک ہو۔ زیارت کے بعد نابینا ہونے کی تمنا۔ پشاور کا یہ محلہ حافظ محمد عظیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا جو عالم تھا وہ احاطۂ تحریر سے باہر ہے۔
ایک بار آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشروف ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے دیدار جمال سے شرف ہونے کے بعد یہ آنکھیں اب اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ جب بیدار ہوئے تو نابینا ہو چکے تھے۔ آپ کی نہایت خوبصورت اور موٹی موٹی آنکھیں اب بے نور ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔ اسی عشق اور محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی سے نواز دیا تھا، بغیر بینائی کے تمام عمر درس دیتے رہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ حضرت خواجہ محمد عاقل حضرت خواجہ نور محمد مہاری کے ممتاز ترین خلفاء میں سے تھے۔ اتباع سنت کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ وصال کے کچھ روز پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم نے میری تمام سنتوں کو زندہ کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رضیت اٹھانا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آل ابی بکر کی آواز آئی تو آپ سے کہا گیا، اپنے صاحب کے پاس پہنچو۔ آپ ہم سے روانہ ہوئے، تب آپ کی زلفیں تھیں۔ بس آپ مسجد حرام میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب ہے، حالانکہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ مشرکین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر جب آپ ہمارے پاس واپس لوٹے تو یہ حالت تھی کہ آپ کی زلفیں جہاں سے چھوتے وہیں سے ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جاتی، اور آپ کہہ رہے تھے، تبارک الذی ذو الجلال والاکرام، اے ذوالجلال والا کریم، آپ بڑی برکت والے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مقصد کے لیے حقیر چیزوں کو قربان کر دیتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ یہ تجسس نام ہے، نعمتوں کے مالک ہیں، اپنی ہمتیں وقف کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 1 سال ٹڈیاں کم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹڈیوں کے بارے میں بہت پوچھا، لیکن کہیں سے کوئی خبر نہ ملی اور وہ اس سے بہت پریشان ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے 1 سوار یمن بھیجا، دوسرا شام اور تیسرا عراق بھیجا، تاکہ یہ سوار پوچھ کر آئیں کہ کہیں ٹڈیاں نظر آئی ہیں یا نہیں۔ جو سوار یمن گیا تھا وہ وہاں سے ٹڈیوں کی 1 مٹھی بھر کر لے آیا، لا کر حضرت عمر فاروق کے سامنے ڈال دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹڈیوں کو دیکھا تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوقیں پیدا کی ہیں، 600 سمندر میں اور 400 خشکی میں، اور ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ جب ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ مخلوقات بھی ایسے آگے پیچھے ہلاک ہونی شروع ہو جائیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ رہا ہو۔